آپ نے سنی ہے گفتگو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم مدینے میں رہتے ہیں، جو مکے میں رہنے والے ہیں وہ نامہ اعمال ان کے زیادہ ہو جائیں گے، نیکیاں ان کی بڑھ جائیں گی۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکے میں رہتے ہیں، جب جی چاہے گا وہ طواف کریں گے، صفا مروہ کی صحیح کریں گے، بال کٹوائیں گے تو عمرے کا ثواب ہے۔ تو یا رسول اللہ ہمیں تو عمرہ کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، تو عمرے کا ثواب ان کے کھاتے میں زیادہ پڑتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم بھی فضیلت میں کم نہیں ہو اہل مدینہ، جب میری صبح میں 2 رکعت نفل پڑھیں گے عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ اچھا صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے۔ اب جو اگلی بات بتانے والا ہوں وہ اس میں کچھ صحابہ ایسے تھے جو یمن سے آئے ہوئے تھے، ہماری بھی ایک فریاد ہے، تو آپ نے فرمایا بتائیے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے بڑے خوش نصیب ہیں، جب ان کا جی چاہے گا یہ طواف کریں گے، صفا مروہ پہ جائیں گے، صحیح کریں گے اور عمرے کا ثواب پا لیں گے۔ آقا جی یہ مدینے والے بھی بڑے خوش نصیب ہو گئے، آج آپ نے فرما دیا کہ 2 رکعت نفل پڑھیں گے تو عمرے کا ثواب ہے، تو ہم تو اپنے اپنے ملکوں میں واپس چلے جائیں گے، نہ ہم مکے والوں میں شامل ہیں نہ ہم مدینے والوں میں شامل ہیں، تو نہ ہم مکے والا عمرہ ہمیں میسر ہے نہ ہمیں مدینے والا عمرہ میسر ہے۔ اب جواب سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضیلت میں تم بھی کم نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے والد یا والدہ کو مسکرا کے دیکھے گا اسے مقبول حج کا ثواب دیا جائے گا۔ ادھر عمرے کا ثواب ہے، ادھر بھی عمرے کا ثواب ہے، اور والدین کو مسکرا کر دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے۔ میں اپنے وجدان میں کہتا ہوں کہ وہ عمرہ بھی ریجیکٹ ہو سکتا ہے، یہ بھی ریجیکٹ ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، باوضو ہو کے آپ کو آنا پڑتا ہے، اور والدین کو بغیر وضو کے بھی آپ دیکھیں گے آپ کو حج کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس لیے والدین جو ہے نا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آقا کریم کے بعد سب سے بڑی نعمت والدین کون ہے؟ ماں اور باپ دنیا کے سب سے بڑے خزانوں میں سے۔ حضور کو تو دیکھا ہی نہیں ہم نے، نام سنے، قصے سنے، واقعات سنے، محبت کرتے ہیں، لیکن والدین تو ہم نے دیکھے۔ میں ان لوگوں پہ بڑا حیران ہوتا ہوں جو باہر بڑی سخاوتیں کرتے ہیں، باہر ان کا مزاج بڑا نرم ہوتا ہے، بڑے وہ اخلاق کے بچے ہوتے ہیں، بڑی وہ لنگر دیکھے بانٹتے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے؟ مجھے ایک بندہ کہنے لگا ہی کب پتہ چلے گا کہ والدین جو ہیں ہم والدین کے تابع دار ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی نشانی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ یہ جانچنا چاہیں کہ ہم والدین کے فرما بردار ہیں کہ نہیں ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب تک والد کماتا تھا، والد جب تک کماتا تھا آپ نہیں کماتے تھے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ والد نے آپ سے قیمتی کپڑا پہنا ہو؟ کبھی ہوا ہے کہ والد نے مہنگی جوتی پہنی اور بیٹے کی سستی ہو؟ باپ تو کہتا ہے چل یار اتنا ایک مہینہ ہو نہ گیا رہا، لیکن بچے کا بوٹ پھٹا ہو باپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ بیٹی اور بیٹے کی زبان سے کوئی چیز نکل آئے، بے شک اسے محنتیں کرنی پڑے، وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو یہی معیار ہے کہ جب تک باپ کماتا تھا تم نہیں کماتے تھے تو باپ اپنی چیز قیمتی نہیں لے کے آتا تھا، تمہاری لے کے آتا تھا۔ اگر آج کے دور میں تم یہ دیکھنا چاہتے ہو نا تو تم باپ کے فرمانبردار ہو کہ نہیں؟ تمہاری جوتی باپ کی جوتی سے مہنگی نہیں ہونی چاہیے، تمہارا لباس ابا جی کے لباس سے قیمتی نہیں ہونا چاہیے، تمہاری ماں کا زیور تمہاری بیوی کے زیور سے کم نہیں ہونا چاہیے، تمہاری بیوی کا لباس تمہاری ماں کے لباس سے قیمتی نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ لگ رہی ہے بات کی نہیں؟ یہ میری بیٹیاں اپنے گھروں میں جائیں گی، سسرال میں جائیں گی، اب جو آپ کی ساس بنے گی یہ ایک نیچرل معاملہ ہے، بہت سارے معاملات میں کمی بیشی ہوتی ہے، اور یہ جو ماں ہوتی ہے نا، ماں، یہ ٹریننگ میں کر رہا ہوں آپ کو، ماں جو ہوتی ہے نا، ماں کی بچے کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے۔ اب جب وہ دلہن لے کے آتا ہے نا، وہ ماں کی شریک ہوتی ہے، کون ہوتی ہے؟